نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کے بعد اللہ کا یہ نام پڑھ لو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ صرف ایک بار وضو کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے؟ صرف ایک بار وضو کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ وضو کرنے کے بعد ایک وظیفہ کرنے سے کسی انسان کی زندگی میں کتنا بڑا بدلاؤ آ سکتا ہے، یہ تو وہی شخص ہی بتائے گا جس نے یہ وظیفہ کیا ہوگا۔ محترم ناظرین، وضو کرنے کے بعد صرف ایک بار یہ وظیفہ کرنا، پھر چاہے جو مانگو یہ انشاءاللہ تعالی مل جائے گا۔ مسلمان وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد ہی نماز پڑھی جاتی ہے۔ ہم وضو تو روزانہ کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد صرف ایک وظیفہ ایسا ہے جو کر لینے سے اسی وقت دیکھ لینا اس کا اثر دکھنے لگے گا، مگر لوگوں کو اس وظیفے کے بارے میں معلوم ہی نہیں، لوگ اس وظیفہ سے بے خبر ہیں۔ محترم ناظرین، بس آپ سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک، جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اپنے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری روزی میں خیر و برکت عطا فرما، ہم پر آنے والی پریشانیوں کو دور فرما اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، آمین۔ محترم ناظرین، کون یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کی پریشانی دور ہو جائے، اس کی دعائیں قبول ہو جائیں، اس کے گھر اور کاروبار میں برکت ہو، اس کے بگڑے کام بن جائیں۔ کتنا اچھا ہو کہ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں اور مرنے کے بعد شہادت ملے، پوری رات روزہ رکھنے کی عبادت کا ثواب ملے، اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں وضو کرنے سے مل سکتی ہیں، بس آپ دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس سے کیسے فائدہ حاصل کرنا ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس سے کیسا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد ایک عمل کرنا ہے، یعنی ایک وظیفہ کرنا ہے۔ محترم ناظرین، اب آپ وہ عمل جان لیجئے جو ہم آپ کو وضو کرنے کے بعد بتانے والے تھے کہ وضو کرنے کے بعد جو بھی یہ عمل کرے گا، جو بھی یہ وظیفہ کرے گا تو انشاءاللہ اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ اس عمل کا ایک طریقہ ہے، وضو کے دوران دنیاوی فضول باتیں کرنا بالکل منع ہے، منع ہی نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ وضو کے وقت باتیں بالکل نہ کرنا۔ محترم ناظرین، اب آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے۔ چلتے پھرتے آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب وضو کر کے مسجد کے اندر جا رہے ہیں تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، یا آپ رات کے وقت سونے سے پہلے وضو کر کے اپنے بستر پر جاتے ہیں تو بیٹھ کر تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے، اور درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 41 مرتبہ اور 3 بار آخر میں درود پاک پڑھ لیں، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ لوگ اس عمل کو ضرور کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ جو شخص وضو کرنے کے بعد اس عمل کو کر کے دعا مانگے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ 5 وقت نماز کی پابندی ضرور کریں، یعنی آپ نے وضو کر لیا، یہ وظیفہ کر لیا، اگر اذان ہو رہی ہے تو آپ نماز ضرور پڑھنے جانا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ وضو کریں گے، وظیفہ کریں گے، اذان ہو رہی ہے تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو یاد رکھیے، نماز فرض ہے جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، اس لیے نماز ضروری ہے۔ اس کے ساتھ وظائف جاری رکھیں، کوئی حرج نہیں۔ محترم ناظرین، وضو کرنے کے فائدے اور وضو کرنے کی فضیلت یہاں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے چیز، وضو کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے وضو کرنے کا پانی منگایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلام کہتے ہیں کہ میں نے پانی لا کر ان کو دے دیا اور انہوں نے وضو کیا، اور غلام نے کہا کہ اللہ آپ کو کفایت دے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو بندہ وضو کرتا ہے اللہ
اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ محترم ناظرین، دوسری چیز ہے مرنے کے بعد شہادت ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، باوضو رہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کو باوضو روح قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے آج کے مسلمانوں کو پاک رہنا بھی مناسب نہیں ہو پا رہا ہے کہ پاکی ہی نہیں ہے تو پھر وضو کیا کریں گے، اور وضو ہی نہیں کریں گے تو نماز کیا پڑھیں گے۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی تو اگر ناپاکی کی حالت میں انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو موت کا کچھ پتہ نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آنی ہے۔ وضو کرنے کا سب سے بڑا ثواب یہ ہے کہ باوضو سونے والا یعنی رات میں جو وضو کر کے سوتا ہے وہ روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے، تو اسی لیے وضو کر کے سویا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پوری رات عبادت کرو تو آپ بس وضو کر کے سو جائیں، آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا اور ایک روزے کا ثواب بھی ملے گا۔ جو شخص وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورۃ انا انزلنا پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ کبھی اس کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ، ہاتھ اور پیر وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کر لے۔ جو وضو پر وضو کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ جس شخص نے صحیح طرح وضو کیا اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دوسرا کلمہ پڑھا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ باوضو رہنے والے کے جسم کے تمام حصے تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جو اس انسان کو جنات کے شر سے حفاظت کرتے ہیں۔ وہ نبی کی سنت کا پابند رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو دور کر دیتا ہے اور حاجت اور ضروریات پوری کر دیتا ہے۔ تمام فرشتے اور اللہ کے عرش اٹھانے والے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ موت کے وقت اسے غیب سے آواز آتی ہے، کہاں ہے میرے بندے، کوئی خوف اور غم نہ کر کیونکہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ موت کی سختی اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ کرامن کاتبین، نیکی اور برائی لکھنے والے فرشتے، ان کا قلم اس کا ثواب لکھنے کی وجہ سے ہر وقت تر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے شہد کی ایسی شراب پلائے گا جس پر آج تک مہر لگا رکھی ہے۔ اس کو اللہ کی عبادت کی توفیق نصیب ہوگی، اس کا دل ہمیشہ نرم رہے گا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں میں داخل کرے گا۔ محترم ناظرین، وضو جسم میں بیکٹیریا کو ہٹا دیتا ہے، وضو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، وضو ہمارے جسم کو تر و تازہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستر پر جانے سے پہلے وضو کرنے کی صلاح دی ہے۔ ہاتھ، منہ، پیر اور آنکھوں کو سونے سے پہلے ٹھنڈے پانی سے دھونا۔ آج کے ایکسپرٹ بھی یہی بتاتے ہیں۔ جب انسان وضو کرتا ہے اس کا جسم تر و تازہ رہتا ہے اور کلی کرنے سے منہ کی بیکٹیریا نکل جاتی ہیں۔ اب وضو کے فائدے آپ کو بتائیں گے۔ جس میں وضو کرنے سے ہمارے بدن پر بہت سارے بیکٹیریا ہوتے ہیں جس کو وضو کی وجہ سے دور کیا جاتا ہے، یعنی وضو کرنے سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، وضو میں فرق صرف 4 چیزیں ہیں۔ ایک مرتبہ سارا منہ دھونا، ایک مرتبہ کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا، ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ بس فرض اتنا ہی ہے۔ اس میں سے اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے یا کوئی جگہ بال برابر بھی سوکھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔